عزیز محترم ڈاکٹر صاحب سلم کو لفظ پر روشنی ڈال رہے تھے کہ کسے کہتے ہیں، اور انہوں نے ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ الام هو الاصل، کہتے ہیں اصل، جو کسی شے کی اصل ہو اسے کہتے ہیں اسی سے لفظ بنا ہے امی۔ جن مولوی صاحبان نے امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا ہے، خدا جانے کس ان پڑھ کا دامن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، مجھ سے پہلے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر نے یہ کا معنی بتایا ہے، تو اس غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ اور چونکہ باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کی یہ کلاسز ہیں جنہیں ہم مجلس اعضاء کا نام دیتے ہیں، تو اب تو کم از کم واضح ہو جانا چاہیے کہ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے، کہتے ہیں اصل کو، اور پیغمبر کو امی انہی معنوں میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ ساری کائنات کی اصل ہے محمد، اس لیے وہ امی کہلاتے ہیں۔ اور دوستان محترم، جب کے معنی اصل کے ہیں تو اب سرکار دو عالم کا یہ فرمان کتنی گہرائی اور گہرائی کا متحمل ہے، جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی ہے یہ فقط بیٹی نہیں ہے، یہ نور دیدہ نبوت ہے، یہ محرم اسرار شہادت ہے، یہ لنگر سفینہ امامت ہے، یہ ذات میں بطول ہے، بات میں رسول ہے۔ مریم اس کی زلفیں سنوارتی ہے، وحی کے نقل و حرکت اس کے جلوس سے شاہانہ کی ترتیب دیتی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم اس کا ترہ امتیاز ہے، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی کے قمقمے اس کی گرد و پیش کی بلائیں لیتے ہیں، اس کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو آل محمد بنتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا سرکار ضد نہیں بیان، ذرا بیان میں اور اضافہ فرمائیے، تو اب سرکار نے وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت تک اس کی تشریح ہوتی رہے تو مکمل نہیں ہو سکتی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط بیٹی نہ سمجھنا، الفاطمہ تو ابیہا، یہ اپنے باپ کی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔